رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکی روڈ کے زیر اہتمام حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا صاحب قادری کے زیر قیادت آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء و مشائخ، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرما۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین اسلام کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ رہے تو پھر پورا دین اسلام محفوظ ہے، اور اگر اس عقیدے میں معاذ اللہ کوئی رخنہ اندازی ہونے لگے، کوئی کمزوری آنے لگے، تو پھر بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے معاذ اللہ۔ اس واسطے ہمیشہ اس عقیدے کا بیان اور اس کی تعلیمات اجاگر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اپنا ایمان بھی محفوظ رہے اور اپنے معاشرے میں رہنے والے دیگر مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک مانے، سارے نبیوں کو مانے، سارے رسولوں کو مانے، فرشتوں کتابوں کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، تقدیر کو مانے، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو پہلے تمام تر عقائد کا اسے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا،
اور اسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر قرار دیا جائے۔ اس قدر ختم نبوت کا عقیدہ اہم ہے اور یہ مہر ہے سارے عقائد کی قبولیت کے لیے۔ عقیدہ توحید بھی تب قبول ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں۔ اگر صرف عقیدہ توحید ہو یا اس کے ساتھ باقی جتنے عقائد کا اجمالاً میں نے ذکر کیا وہ بھی ہوں، لیکن خدا نخواستہ ختم نبوت پر اگر کسی کا یقین نہ ہو تو یہ سارے عقیدے مل کر بھی اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑا معروف و مشہور کسی مذہب کا بانی ہو اور اس کے بارے میں یہ بھی ملے کہ وہ توحید کا پرستار تھا، لیکن یہ واضح ہو کہ اس نے سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی نیا دین گڑھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوتے ہوئے اس نے آپ کو نہ نبی مانا نہ آخری نبی مانا، اور اس نے ایک نیا دین دنیا میں رائج کیا، تو اس کی اس طرح کی توحید کا ہرگز شریعت میں اعتراف نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی صورتحال اسے کفر سے بچا سکے گی۔ آج فتنوں کا دور ہے، لوگ قدم قدم پہ معاذ اللہ بھٹک رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، اور پھر آگے سے جو حالات ایسے آ رہے ہیں تو پھر زیادہ امتحانات شروع ہیں۔ کرتارپور راہداری کے مسئلے پر جا کر آج کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آخر مرزا قادیانی سے جو ہمیں نفرت ہے وہ کس بیس پر ہے، اور صرف نفرت ہی نہیں، حد درجے کی نفرت، اور یہ کہ جو اسے ماننے والے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ تو نہیں تھا کہ میں کسی بت کا نبی ہوں، اس کا دعویٰ یہی تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی اللہ کو تو ماننے کا وہ خود اعلان کر رہا تھا، اللہ کو ایک ماننے کا، مگر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا غدار نکلا تو اس بیس پر اللہ کو ایک ماننے کا بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اس کے ایک ماننے کے جتنے اعلان اور دعوے ہیں اتنے دوسری طرف تو اس سکھ کے تو دعوے ہی نہیں اور نہ ایسے کوئی ثبوت ہیں۔ تو جب یعنی مرزا قادیانی اس بیس پر اس کو کوئی اس کے بارے میں مسلمانوں میں سے نرم گوشہ نہیں رکھتا کہ آخر اللہ کو تو مانتا تھا نا، اگرچہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین نہیں تھا لیکن توحید کا تو پرستار تھا، یہ کبھی کسی کے دل میں نرم گوشہ اس کے بارے میں پیدا نہیں ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وہ چور ڈاکو اور غدار ہے تو پھر وہ بے شک اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے ہوئے اس نے سینکڑوں تحریریں لکھی، کیا کچھ لکھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایسے ہی دیگر مذاہب کے لوگ جو ہندو سکھ اور اس طرح کے، وہ جب بے شک کوئی کہتا رہے کہ خدا ایک ہے، یہاں تک کا جملہ بھی کسی کا اگر مل جائے، لیکن جب اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا اور سرکار کے دین آخری دین کے ہوتے ہوئے اس نے اس کے متضاد اپنا دین بنایا، تو ایک مسلمان کس طرح اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھ سکتا ہے، یا اس کے توحید دانی یا معرفت توحید یا اس عقیدہ توحید کے لحاظ سے
ایک مسلمان کیسے اس کے لحاظ سے کوئی نرم گوشہ رکھ سکتا ہے۔ اب ہمیں ختم نبوت کے اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کا منکر اور غدار کسی روپ میں ہو، کیسا بھی ہو، اگرچہ وہ روزانہ 1000 سجدہ رب ذوالجلال کو کرتا ہو، تو پھر بھی جب سرکار کو وہ آخری نبی تسلیم نہیں کرتا تو رتی بھر ایمان بھی اس کے حصے میں نہیں، وہ کٹر جہنمی ہے، دوزخی ہے اور کافر ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی اپنا ذہن نرم رکھتا ہے تو اس کے ایمان پر بھی پھر خطرہ ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ذریعے سے اس امت کی، کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شاید ہم میں سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں چند لوگوں کو اس آیت کے لحاظ سے جو اس امت کو شان ملی اس کا پتہ ہو اور پتے کے ساتھ یہ کبھی شوق پیدا ہوا ہو کہ اس میں تو ہمیں وہ کچھ ملا کہ ہمیں تو ایک مستقل عید اس آیت کی منانی چاہیے کہ رب نے ہمیں یہ آیت عطا فرمائی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں نے یہ تمہارے لیے اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یعنی یقیناً قرآن میں ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جشن منایا جائے اور اس کی عید منائی جائے، اس ایک آیت کی علیحدہ عید، یعنی ہمارے ہاں تو ایسی سوچ بھی ہے نا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی عید بھی ان کو ہضم نہیں، تو سرکار کے آنے پر جو قرآن اترا اس کی آگے کسی آیت کی وہ عید جائز سمجھیں، ان کی سوچ سے تو بڑا دور ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ اکیلی آیت بھی استحقاق رکھتی ہے کہ اس کا بھی باقاعدہ ایک جشن منایا جائے، کیونکہ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کے اظہار اور قرآن مجید برہان رشید کی سرداری اور دین اسلام کا تمام دینوں کے لیے لحاظ سے جامع اور آخری ہونا، اور یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سروری ہے، سارے نبیوں پر سرداری ہے، ان ساری چیزوں کو بیک وقت یہ آیت بیان کرتی ہے، اور جن سے یہ سرداری چھن گئی انہیں تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فوراً احساس ہو گیا کہ یہ اس امت کو تو رب نے اتنا نواز دیا ہے، کاش کہ یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ملا ہے انہیں احساس تھوڑا ہوتا ہے، اور جنہیں نہیں دیا گیا انہیں محرومی پر یہ احساس جلد ہو جاتا ہے۔ تو یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو صحیح بخاری شریف میں ہے اور اس کی تفصیلات جامع ترمذی میں ہے، یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم یہود کو ملتی، وہ ایک آیت ہمیں مل جاتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ یہ آیت جو تمہارے قرآن میں ہے اگر ہمیں ملتی تو ہم تو اس کے نازل ہونے کے دن کا سالانہ جشن مناتے، سالانہ اس دن کو عید قرار دیتے، وہ ہماری عید بنتی۔ اتنا کچھ اس آیت میں ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کے نزول کے دن کو عید بنایا جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ فلسفہ مسترد نہیں کیا کہ آیات اتنے تو عید نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی عرفہ کا دن بھی تھا 9 ذو الحج اور جمعے کا دن بھی تھا، تو عرفہ بھی عید ہے اور جمعہ بھی عید ہے، تو ہمیں اس کے اعزاز کا پتہ ہے۔ اب وہ جو اس کو عید بنانا چاہتے تھے اور ان کی حسرت تھی کہ کاش کہ آیت ہمیں ملے، تو ان کا مطلب کیا تھا کہ اگر ہماری کتاب میں یہ اعلان آ جاتا الیوم اکملت لکم دینکم، تو پھر یہ بعد والوں تو گنجائش ہی نہ بچتی، پھر ہم ہوتے آخری دین والے، ہم ہوتے آخری کتاب والے، ہم ہوتے آخری امت، اور پھر ہمارے نبی ہوتے آخری نبی، تو سب کچھ سمیٹ کے رب ہماری جھولی میں ڈال دیتا اگر یہ آیت ہمیں ملتی۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنے ازلی فیصلے کے مطابق یہ ساری شانیں اس امت کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو سروری اور سرداری ہے وہ تو واضح ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی عظیم تھے، عظیم ہیں، ان کا آنا عظمت سے آنا تھا، ان کی تبلیغ کی شان میں بڑی تاثیر تھی، لیکن ان میں کوئی بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کی ولادت ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت جیسی ہو، کوئی بھی ایسے نہیں تھے جن کی تبلیغ کا انداز ہمارے آقا علیہ السلام کی تبلیغ جیسا ہو، اور کوئی بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کا نصاب تبلیغ اتنا جامع ہو جتنا ہمارے آقا علیہ السلام نے جو تبلیغ کی اس کا نصاب جامع تھا اور جامع ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی رونق افروز ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے، بڑی شان سے آئے، بڑی چمک لے کر آئے، بڑے اجالوں کے ہمراہ آئے، بڑی خوشبوئیں لے کر آئے، مگر سن نبوت میں جب بھی ان کا پھول کھلا تو خوشبو یہ نہیں کہتی تھی کہ جو کچھ ملنا تھا یہ لے کے آ گئے ہیں، اب قیامت تک کے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، ان کے پھول کی خوشبو کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ میں تو آیا ہوں لیکن ابھی میرے نبی آنے والے ہیں۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی کسی بھی پیغمبر کی ولادت آپ سے پہلے ایسی نہیں تھی کہ جس نے کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہ چھوڑی ہو کہ اتنا کچھ لے کے آ گئے ہیں، اب کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا۔ یہ پہلے کسی کا آنا اس طرح کا نہیں تھا۔ جو جو ڈیوٹی تھی، جس قدر نصاب پڑھانا تھا، جتنے سالوں تک اس نے کام دینا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی بطریق احسن نبھاتے رہے، لیکن قیامت تک کے لیے جو نصاب کام دے وہ نصاب لائے ہیں تو میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ یعنی باقی وقت کا نصاب، جیسے ایک زمانے کے لحاظ سے ایک ڈوز ہے کہ اس وقت یہ بیماری ہے تو اس سے علاج ہو جائے گا، لیکن 10 سال بعد کا علاج نہیں، 10 صدیوں بعد کا علاج نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ ولادت ہے کہ جس نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اتنا کچھ لے آئے کہ جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔
اتنا نور، اتنا علم، اتنی ہدایت، اتنی حکمت نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے پھول کھلتے تھے مگر پھر بھی انتظار باقی تھا کہ یہ چند سالوں کا تو نصاب آیا، قیامت تک کیسے جیے گا انسان؟ یہ کچھ صدیوں کے اندھیروں کا تو علاج ہوا، قیامت تک کی اندھیروں کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ ساری تشویش جن کی آمد سے ختم ہوئی ہے ان کو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر اس مشہور اعتراض کا جواب دیا کہ قادیانی کہہ رہے تھے جب تم کہتے ہو کہ نبوت خیر ہے، نبوت خوشبو ہے، نبوت چاندنی ہے، نبوت روشنی ہے، نبوت اللہ کا فیض اور کرم ہے، تو پھر انہوں نے کہا یہ تو پھر جتنا زیادہ ہو اچھا ہونا چاہیے، تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ خیر کا دروازہ بند ہو گیا، نور کا دروازہ بند ہو گیا؟ جب نبوت اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے تو یہ تو جاری رہنا چاہیے، اس کو تم بند ہو جانے کا پھر تم عقیدہ کیوں اتنا قطعی بنائے ہوئے ہو کہ ختم نبوت پر تم جان دینے کو تیار ہو، اور ختم نبوت کی عقیدے کو تم اتنا قطعی سمجھتے ہو؟ نبوت خیر ہے تو خیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، تو تم اس عقیدے پر کیوں اتنا زور دیتے ہو؟ آپ کو ان کی بات کی سمجھ تو آ گئی ہوگی، سمجھ آئی ہے کیسے اعتراض ہے؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب ہے۔ مثلا اس وقت رات ہے اور رات کے وقت گھر میں، گھر سے باہر، سڑکوں پر ہمیں بلب کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، اور جو ہی صبح سورج طلوع ہو جائے گا عقل والے سارے لائٹیں بند کر دیں گے کہ سورج کے ہوتے ہوئے اب بلب کی کیا ضرورت ہے؟ جب سورج چمک رہا ہے، ہزار دلیل دو تم کہ یہ روشنی ہے، اچھی ہے، تو وہ بندہ کہے گا تم احمق اور بے وقوف ہو، سورج میں کمی کیا ہے کہ ہم بلب جلائیں؟ اور سورج کے ہوتے ہوئے اور اب کسی روشنی کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یقیناً نبوت نور ہے، روشنی ہے، چمک ہے، اجالا ہے، لیکن جب تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور قیامت تک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، یعنی ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روشنی بند ہو گئی، وہ چاندنی بند ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ آخری نبی ہے ہی وہ کہ جن کی روشنی غروب ہوتی ہی نہیں، جن کی چاندنی کو زوال ہی نہیں، جن کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے، جن کا کلمہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کی بھلائی کا وہ نصاب لے کر آئے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں، کسی محلے کی کسی گلی میں، رات کے اندھیروں میں اگر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ اس کی رہنمائی کا چراغ بھی لے کر آئے ہیں۔ اس بنیاد پر نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، یہ پھول ہی اتنا حسین ہے کہ پیچھے کوئی جگہ ہی نہیں بچی صحن چمن کے اندر کہ کوئی دوسرا پھول کھل سے دیکھ چکے کہ کام بھی نہیں پیچھے بچا، کار نبوت ہی ختم ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے انسان کو جنت جانے کا
جو کچھ نصاب چاہیے اور جہنم سے بچنے کا جو کچھ طریقہ چاہیے، اللہ نے سارے کا سارا ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے پیچھے کوئی کام ہی نہیں رہا کہ وہ کام کرنے کوئی نبی پیدا ہو، وہ کام کرنے کوئی نبی آئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنا کر رب نے فرمایا کہ کسی کو تو میں نے بھیجا کسی زمانے میں جنت لے جانے والے 2 طریقوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، کسی کو 4 طریقوں کا نصاب دے کر، کسی کو 10 طریقوں کا نصاب دے کر کہ یہ قوم کو بتاؤ کہ اگر جنت جانا ہے تو ان رستوں پہ چلو۔ تو کہا ہمیشہ میں اس میں سے پیچھے رکھتا رہا، آخری نبی جو ہیں ان کو میں نے سارے ہی عطا فرما دیے ہیں۔ اب انسان کو کسی اور چیز کا انتظار ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ ان سے آگے بھی کوئی رستہ اور بتانے آئے گا کہ جنت کو یہ رستہ بھی جاتا ہے۔ جتنے جاتے تھے ان سب کا اعلان جن کی زبان کر دے انہیں تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے جتنے طریقے ہوں جو سارے کے سارے بیان کر دیں انہیں تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کتنی بڑی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رب ذوالجلال نے ساری صدیوں میں انسان کو جو کچھ چاہیے، جتنا چاہیے، جب چاہیے، وہ سارا نظام جن کے سپرد کر دیا ہے وہ تیرے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے پھر معجزہ ایسا دیا کہ جو معجزہ بھی ختم نبوت والا ہے۔ میریکل معجزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسی، ایک ہوتا ہے عقلی۔ حسی وہ ہوتا ہے جو 5 سینسز حواس 5 سے اس کا ادراک ہو۔ حسی معجزہ سمجھنا آسان ہوتا ہے، بندہ جلد اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ جب تک آنکھوں کے سامنے ہو، حواس کے سامنے ہو، پھر تو معجزہ ہوتا ہے، اور جب ہٹ جائے تو پھر معجزے کی خبر ہے، معجزہ نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت معجزہ تھی، اب نہیں۔ جنہوں نے دیکھی متاثر ہوئے، اس وقت اس کا اعجاز تھا، اب خبر معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو سانپ بنا وہ حسی معجزہ تھا، یعنی اس سے متاثر ہونے کے لیے کوئی لمبا چوڑا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پھر پتہ چلے کہ واقعی یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ وہ تو ہر ان پڑھ جاہل بھی دیکھ رہا تھا تو متاثر ہو رہا تھا کہ دیکھو بند پہاڑی سے ایک جاندار کا ظہور، یہ کیا شان ہے۔ حسی معجزہ سمجھ جلد آتا ہے مگر دیر پا نہیں ہوتا۔ عقلی معجزہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے مگر سمجھ آئے تو پھر وہ ہمیشہ ہی چمکتا رہتا ہے اس بندے کے لحاظ سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزے ان گنت ہیں۔ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا واپس آ جانا، یہ سارے حسی معجزے ہیں۔ لیکن سرکار جب اپنے معجزات خود بیان کرتے ہیں تو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، فرمایا ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، فرمایا میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ باقی سب معجزات سے بڑا معجزہ فرمایا میرا قرآن ہے۔ اب یہ یہاں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت ختم نبوت والی ہے۔ جن کے بعد نبی آ سکتے تھے ان کے معجزے صرف حسی تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، اور جنہیں رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا
انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا. یعنی یہ بڑا معجزہ ختم نبوت والا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یعنی اللہ نے سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں، اللہ ایک نہیں. تو ان ساری باتوں کا حل یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں یہ قرآن، تو پھر سارے اکٹھے ہو کے اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. نہ غزوہ بدر، نہ احد، نہ خندق، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر سچے ہو تو بس اتنا کر کے لے آؤ. تو نہ اس وقت کر سکے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ کل کر سکیں گے. ہمیشہ عاجز آئے اس اعلان کے آگے. قرآن اس وقت بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے. اس واسطے کہ یہ معجزہ ہے ختم نبوت کا. تو رب ذوالجلال نے 2-2.5 سال کے لیے یا 1 صدی کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کو معجزہ نہیں دیا. جن کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ان کو معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا. لہذا قرآن ہمارا نصاب بھی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے. پہلی کتابوں سے اس کا یہ بھی فرق ہے، وہ کتابیں ایک وقت کا نصاب تھیں، اگرچہ ہمیشہ کا تو نصاب بھی نہیں تھی، لیکن ان نبیوں کے معجزے اور تھے. کتابیں معجزہ نہیں تھی ان کی. نہ تورات کا اعلان، نہ زبور کا اعلان، نہ انجیل کا اعلان کہ اگر تمہیں شک ہے تو میری صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. یہ ان میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. یہ چیلنج کیا تھا تو تیرے میرے قرآن نے کیا تھا، اور آج بھی وہ چیلنج ہے. اور اس طرح یہ جو عداوت ہے قرآن جلانے کی جو کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، وہ یہ دشمنی ان کے اندر سلگ رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے. تو پھر فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا. قیامت کے دن سارے نبیوں کے مقابلے میں میری امت سب سے بڑی ہوگی. سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی کر کے بھی میری اکیلی امت کی گیدرنگ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ فرمایا قرآن جو میرا معجزہ ہے، میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یہ قرآن لوگوں کو میرا ایڈریس بتاتا رہے گا. اس قرآن کو پڑھ کے لوگ میری طرف آئیں گے. یہ قرآن لوگوں کو مدینہ منورہ کی دعوت دیتا رہے گا. یہ قرآن اندھیروں میں سویرے قائم کرتا رہے گا. جب میرا معجزہ چمکتا رہے گا تو پھر میری نبوت کا پیغام بھی تازہ رہے گا. روزانہ اس نبوت کا پیغام چلتا رہے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا پھر قیامت کے دن جتنے میرے ماننے والے ہوں گے اتنے کسی نبی کے ماننے والے نہیں ہوں گے. تو یہ اہتمام ہے ختم نبوت کے لیے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری کتاب لے کر آئے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس آخری امت کے فرد ہیں. اگرچہ ہم آخری صفوں میں آئے 15ویں صدی میں، لیکن یہ اس امت کی شان تسلیم شدہ ہے کہ رب ذوالجلال ازل سے فیصلہ کر چکا تھا کہ عرش کا رابطہ زمین کے ساتھ بذریعہ وحی ہمیشہ رہے گا. لیکن جب آخری نبی تشریف لے جائیں گے زمین پر، اس کے بعد پھر وقت گزرے گا تو یہ رابطہ وحی آنے کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل، ثم بلا تشبیہ و تمثیل. ایک گھر کا نظام ایک باپ جو چلا رہا ہے، اس کے ساتھ رابطہ اولاد کا وہ دور بیٹھا ہے، روزانہ ہے یا ہفتہ وار ہے یا ماہانہ ہے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں
گھر چلاتے ہیں کہ فلاں کام کس طرح کرنا ہے، فلاں کس طرح کرنا ہے، تو اب ان کے لیے جو سہارا ہے، اگر وہ باپ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ پھر رابطہ ہی نہ ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، تو پھر اس زندگی میں اور پہلی زندگی میں کتنا ڈیفرنس ہوگا۔ یعنی پہلے ان کو موج ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کیونکہ جب چاہیں گے فون کر لیں گے یا وہ کر لیں گے یا خط آ جائے گا۔ مگر اگر وہ دوسرے جہان چلا گیا وہ باپ، تو ایک گھر کا چھوٹا سا گھر، اس کا مسئلہ اب صرف ایک رہنما جو نہ نبی ہے، ہو سکتا ہے ولی بھی نہ ہو، عام انسان ہے، وہ رابطہ کٹ جانے پر اب اولاد محسوس کرتی ہے کہ اب پہلے جیسا وقت نہیں رہا، اب مشکلات بڑی آ گئی ہیں، اب کیا بنے گا، اب کیسے ہوگا، اب ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اس انسان کی بستی کے لیے رب کا پیغام ہمیشہ آتا رہا، اور یکے بعد دیگرے 1,24,000 نبی اس پیغام کو رب سے وصول کر کے انسانی بستی میں پھیلاتے رہے کہ یہ بیماری ہے تو رب نے یہ علاج بھیج دیا ہے، یہ مشکل ہے تو رب نے یہ حل بھیج دیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ پہلے تو میں بار بار نبی بھیجتا ہوں تو اندھیرے مٹتے ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ بھی میں نے رکھا ہے کہ جہاں جو نبی بھیجوں گا تو ان کے بعد کسی کو نہیں بھیجوں گا بحیثیت نبی، وہ آخر تک انہی کا دین جائے گا، آخر تک انہی کا کلمہ چلے گا، آخر تک آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہی نعرہ گونجے گا، اور نہ کسی کی آمد ہوگی اور نہ کسی کے آنے کی عید ہوگی، وہی آخر تک ان کا نظام چلنا ہے۔ تو اب رب ذوالجلال نے اپنے علم ازلی میں یہ طے کیا کہ پھر جب انہیں بھیجنا ہے تو پھر ان کے غلام ایسے ہونے چاہیے جو قیامت تک شمع بجھنے نہ دیں، ان کے جو ان سے پڑھیں وہ ذہین بھی چوٹی کے ہوں، امین بھی چوٹی کے ہوں، اور دلیر بھی چوٹی کے ہوں، کیونکہ جو خطرہ ہے کبھی تو یہ کہ سمجھنے والے تھے ہی کند ذہن، پڑھانے والے اور پڑھاتے رہے، پڑھنے والے اور سمجھتے رہے، یا 100 میں سے ایک سبق بھی کچا رہ جائے تو وہ سبق پھر آگے کیسے بڑھے گا۔ تو ذہین چوٹی کے ہونے چاہیے، پھر امین بھی چوٹی کے ہونے چاہیے کہ انہیں کوئی سارے جہان کا لالچ دے کر کہے کہ ایک آیت بدل دو، آیت نہیں تو لفظ ہی بدل دو، لفظ نہیں تو خزانے دنیا کے لے کر ایک حرف ہی بدل دو، ایک زیر زبر ہی بدل دو، تو وہ امین بھی اتنے چوٹی کے ہوں کہ ان کے ضمیر کو کوئی دنیا کے خزانوں سے خرید نہ سکے، اس حد تک امانت ہو۔ اور پھر دلیر اتنے ہوں کہ اگر زمانے کے سارے فرعون نمرود اکٹھے ہو کر دبانے آ جائیں ان کو کہ یہ تلوار ہے، یہ گولی ہے، ہم تمہیں پھانسی پہ چڑھانے لگے ہیں، ورنہ بدلو اپنے قرآن کو، بدلو اس کی آیات کو، تو ایسے دلیر ہوں اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے اپنے سروں کے ڈھیر تو لگا دیں مگر قرآن کی زبر کو زیر نہ ہونے دیں۔ یہ رب نے ازل سے طے کیا ہوا تھا، کیونکہ پھر رابطہ ہی نہیں ہوگا عرش کا زمین کے ساتھ، اتنا لمبا عرصہ گزرے گا تب قیامت آئے گی، اس سے پہلے اب نیا کوئی 2 سال 4 سال 1 صدی 10 صدی کے بعد کوئی نیا رابطہ ہے کہ یہ اب معاشرے میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اب انہیں ختم کرو، یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، وہ بیماری ہے۔ ہمیشہ کے لیے طویل تر زمانہ کہ جس میں وحی آئے گی نہیں، کہ آخری وحی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ہے،
تو ماننا پڑے گا پھر رب ذوالجلال نے اس امت میں وہ امانت اور ذہانت اور شجاعت رکھی جس کی مثال دور دور تک پہلی امتوں میں نظر نہیں آتی. اور یہ بات طے شدہ ہے، یعنی یہ زمینی حقیقت ہے کہ ہمارا قرآن آج بھی محفوظ ہے 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود، اور بدلنے والے ہر دور میں کوشش کرتے رہے، اور بدلنے والا کوئی ایک طبقہ نہیں تھا. چونکہ ہمارے دین نے تو ہر دین کینسل کیا تھا، تو ہر دین والے ہی اینٹ روڑا لے کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے تھے کہ ہمیں کینسل کرنے والے کو بدلنا ہے. تو 14 صدیاں گزری، طوفان اٹھے، آندیاں آئیں، بہت بڑے بڑے ہنگامے ہوئے، لشکر بنے، حکومتیں بنی، مگر قرآن کی زبر کو زیر بھی نہیں کر پائے. تو اس امت نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے اعتماد کے مطابق اپنا کردار پیش کیا ہے. ادھر کتابوں کی تجارت ہوتی تھی، یہود نصارہ کتابیں بیچتے تھے، آیتیں بیچتے تھے، سورتیں بیچتے تھے، یہ دھندا ہوتا تھا. لیکن آخری امت نے حق کر دکھایا ہے کمال. اب دیکھو نا، اور تو اور رہا. اب یہ جو کشمیر کے اندر 4 مہینے سے لوگ بند ہیں، حد درجے کی پابندیاں ہیں. ہمارے ہاں تو اگر صرف بجلی کئی دن نہ آئے، صرف گیس کئی دن نہ آئے تو پتہ چلتا ہے کتنا بڑا پرابلم ہے. اگر چند دن تمہارا آپس میں رابطہ کٹ جائے، نہ فون نہ نیٹ، کوئی چیز نہ ہو، تو کس طرح ایک دشواری پیدا ہو جائے گی. تو وہ 4 مہینے سے بند ہیں، اور ان سے جھگڑا کیا ہے؟ مودی کا جھگڑا دین اسلام والا ہے، اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہے کہ ہم نے مسلمان بھی رہنا ہے اور ہم نے اپنا یہ دیش بھی آزاد کرانا ہے. دوسری طرف سے انہیں آفر ہے کہ تم معاذ اللہ کلمہ چھوڑ آؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں، تمہیں اعلیٰ گھر دیتے ہیں، تمہیں شہریت دیتے ہیں، تمہیں آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. اس مادی دنیا کی اس 15ویں صدی میں یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل دیکھو کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں اور دنیا کی کسی قوت کو ایک بھی ایسا کشمیری نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ میں نبی کا کلمہ یہ چھوڑ رہا ہوں اور میں بت کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے ختم نبوت کا فیض، یہ ہے حقانیت. اس 15ویں صدی کے اندر آ کر بھی یعنی سرکار کا معجزہ اور سرکار کی نگاہ نبوت لوگوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، اور یہ امت پورا اتری رب ذوالجلال کے اس فیصلے پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم سے پہلے تو امتحان میں یقیناً پاس ہوئے، اب ہماری باری ہے، اور اگلی نسلوں تک دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو وہ پھر بھی اس دین کو آگے بڑھانے والا ہے. لیکن ڈیوٹی اس امت کی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اعلان کیا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. یہ علم ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ختم نبوت بیان ہی ہم کر سکتے ہیں جن کا مسلک یہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یا کل کی خبر نہیں معاذ اللہ، تو وہ پتہ نہیں کون سی ختم نبوت بیان کرتے ہیں. مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نئے نبی کی ضرورت نہیں، چونکہ آج کے مسئلے سرکار حل کر گئے ہیں، ہم کیوں کسی اور کی طرف دیکھیں؟ سب کچھ سرکار عطا فرما گئے ہیں، ہر بیماری کا علاج کیا ہے، ہر مسئلے کا جواب دیا ہے. لیکن اگلا اگر پوچھ لے
کہ 15ویں صدی کے مسائل کے جواب کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ پہلے مسئلے کا تو پتہ ہو، کیونکہ سوال کے بغیر تو جواب کیسے دیں؟ بیماری کا پتہ نہ ہو تو علاج کیسے کریں؟ اب ختم نبوت کے عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے، ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے، تو پھر تب کیا ہے کہ جب پتا تھا کہ 15ویں صدی کی بیماریاں کیا ہوں گی، 15ویں صدی کے فتنے کیا ہوں گے، 16ویں صدی میں میرے غلاموں کی ضرورتیں کیا ہوں گی، 20ویں صدی کے حالات کیا ہوں گے، تو پھر ہی ہمارے آقا علیہ السلام سب کچھ اس لحاظ سے دے کر گئے کہ کبھی بھی میرے غلاموں کو پھر کسی لحاظ سے کوئی محرومی نہ ہو اور کسی لحاظ سے کوئی تشویش نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت تب بیان ہو سکتا ہے کہ جب دل میں یہ ایمان ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ہر صدی کے ہر سال کے ہر مہینہ، ہر مہینے کے ہر ہفتہ، ہر ہفتے کے ہر دن، اور ہر دن کے ہر گھنٹے، اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ، اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ رہے تھے اور ہر فتنے کا جواب عطا فرما رہے تھے۔ اس بنیاد پر یعنی اسلام کا پورا دفاع اس عقیدے سے اس جہت میں سمجھو کہ آج جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ، اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام پر اعتراض کرنے والے یہود و نصارہ کے سکالر، وہ ایک میجر اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، مدت ایکسپائر ہو گئی ہے، اس نے بڑا راج کر لیا ہے، اب کسی اور دین کی ضرورت ہے، اب کوئی اور رستہ چاہیے، اب کوئی اور دین چاہیے۔ یہ ان کی حسرت ہے ایک، یعنی وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو ہمارا تو کچھ رہا نہیں، اور ان کو ہے کہ ان کا بھی کچھ نہ رہے، یعنی ایک جو فطرت ہے کہ ہمارے بعد یہ آئے ہیں اور انہیں ایک کتاب دے کے سردار بنا دیا گیا ہے، اور ہماری ساری چوریاں پکڑی گئی ہیں کہ ہم نے اپنی کتابیں بیچی، ہم نے دین بدلا، ہم نے تعریف کی، ہم نے عقیدے بگاڑ لیے، اور یہ رب نے ہمارے لیے آئیڈیل بنائے۔ دیکھو یوں ہوتے ہیں دین سنبھالنے والے، یوں ہوتے ہیں کتاب کی حفاظت کرنے والے، یوں ہوتے ہیں ایک پیغمبر کے امتی توحید پر پہرا دینے والے۔ اب انہیں تو ہماری ہر کامیابی تیر کی طرح لگتی ہے، اور وہ اس فکر میں ہے کوئی ان کے بعد والا کوئی ہم بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی ڈوبے تھے، تم بھی ڈوب گئے ہو، اور اب ان کی باری ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اگلا ہم بنائیں گے ظاہر ہمارا ہی کوئی ہوگا، تو ہم اس لحاظ سے ان کو معاذ اللہ ڈی گریڈ کریں اور شکست دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دین کا وقت گزرا، دلیل ان کی کیا ہے؟ اب وہ دلیل میں پیش کروں گا، تو وہ دلیل ہمارے معاشرے کے اندر بھی دی جاتی ہے، وہ دلیل ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہے، وہ دلیل ہمارے ممبروں پہ دی جاتی ہے۔ ہمارے سے مراد یعنی جن پر مسلم امہ کا اطلاق ہوتا ہے، ہمارا وہ مسلک نہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے دلیل یہ پیش کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 14 صدیاں پہلے آپ تھے تو ٹھیک ہے، اس وقت بہت شاندار دین اس مزاج ماحول کے لیے انہیں دیا، لیکن اب تو زمانہ ہی بڑا گزر گیا ہے۔ اب تو بندے کی، اس بندے سے، اس انسان سے آج کے انسان کی ڈیمانڈز ہی مختلف ہو گئی ہیں، اب زمانہ ہی بدل گیا ہے، اب ہر قسم کے جو وسائل ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو جب آج کا جہان
یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں معاذ اللہ. آج کا جہان وہ کہتے ہیں تمہارے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، تو پھر آج کے جہان میں انسان کی راہبری کیسے کر سکتے ہیں، رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی بلا تشبیہ و تمثیل وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بابا ہمارے آج کے ماحول کا 80 سال کا وہ گجرات کے کسی دیہات میں رہتا ہے، لاہور ایک دن بھی نہیں آیا. لاہور تو درکنار، گجرات شہر بھی آنا اس کے لیے مشکل تھا، وہ اس ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ اگر یہ کہے کہ لاہور کا جو ٹریفک پلان ہے وہ میں مرتب کروں گا، میری ہدایت کے مطابق روڈ بنے، میری ہدایت کے مطابق گاڑیاں چلیں، میری ہدایت کے مطابق پورا شہر جو ہے اس کا نظام چلے، جدھر میں کسی کو کہوں ادھر وہ جائے، تو اب لوگ ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ اس بابے نے تو لاہور دیکھا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ یہاں کا نظام کیسا ہوگا، ٹریفک کیسے چلے گی، رش کیسے کنٹرول ہوگا، علاقے کون سے ہیں، کہاں زیادہ آبادی ہے، کس وقت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اب یہاں کا ایک بندہ وہ کہے گا میں جانتا ہوں سارے لاہور کو، مجھے پتا ہے، میری معلومات ہے، میں آج کا ہوں، میں بناتا ہوں ٹریفک پلان. تو اب ظاہر ہے کہ جو جانتا ہے یہ جو بنائے گا تو وہ زیادہ کامیاب ہوگا، اور وہ جو دیکھے بغیر بنائے گا، جہاں وہ سڑک کا نقشہ پاس کر رہا ہو سکتا ہے وہاں بادشاہی مسجد ہو اور وہاں سے سڑک گزر ہی نہ سکتی ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک تاریخی عمارت ہے جہاں سے سڑک اس کے بعد کھلی جگہ پڑی ہوئی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ اس نے دیکھا نہیں اور اس نے دیکھا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل یہود و نصارہ کہنے لگے کہ 14 صدیاں پہلے عرب میں جہاں تھے ٹھیک ہے، وہ نظام ٹھیک تھا، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اب تو زمانہ ہی بڑا گزر گیا ہے، اب تو آج کے حالات ہی بدل گئے ہیں. آج انسان کو جو کچھ چاہیے یہ اس وقت کی نہ سواریاں تھیں، نہ اس وقت کے ایسے ذرائع تھے آپس میں رابطے کے، نہ اوپر فضاؤں میں اڑنے والی سواریاں، نہ بذریعہ موبائل لوگوں سے آپس میں رابطہ. تو سارا دین تو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ. تو پھر ان کا دین کیسے ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ تو انسان کو جو فائدہ دیتا ہے وہ اب کچھ اور چاہیے. یہ ان کے شکوک و شبہات ہیں جو وہ نئی دنیا کے اندر پھیلا کے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام اب ختم ہو گیا ہے، کوئی نیا دین لاؤ. یہ ان کی شرارت اور ان کا شر، اور دلیل ان کی ہے وہی دلیل کچھ مسالک کے خطیب ممبروں پہ بھی دے رہے ہیں، جمعے میں، کتابوں میں. دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا پتہ نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. اب یہی بات یہودی بھی کر رہا ہے، نصرانی بھی کر رہا ہے کہ انہیں آج کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہی بات ایک ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کے اندر سے بھی کروائی جا رہی ہے. صرف یہاں نتیجہ رکھا ہوا کہ اگر مانو کہ انہیں سارا پتہ تو پھر شرک ہو جائے گا. توحید مجبور کرتی ہے کہ ایسی یہ عقیدہ نہ رکھو کہ نبی سب کچھ جانتے تھے. انہوں نے ادھر اس کا نام توحید رکھا ہوا ہے اور ادھر اسی دلیل پر انہوں نے یہ فیصلہ رکھا ہے کہ جب ایسا ہے تو پھر نیا دین چاہیے، پھر نئی شریعت چاہیے، پھر نیا نبی چاہیے. تو ایسی صورتحال میں صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے جو اس دین کی حفاظت کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس دین کی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس وقت بھی ان کی آنکھ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے. ان سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں تھی.
وہ ہر شے کو دیکھ رہے تھے، ہر چیز ان کے سامنے تھی۔ آج ہی نہیں، آج کے ہزاروں صدیاں بعد بھی جو کچھ ہونا ہے، بلکہ قیامت اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے، ان کی آنکھ تو وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ لہذا دین نیا نہیں آئے گا، دین نہیں بدلے گا، اسلام ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اور جو تاجدار ختم نبوت ہیں تو پھر وہ انسان کی آج کی ضرورت سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ انسان کی ہر مشکل بھی جانتے تھے اور ہر مشکل کا جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ جس سے ہم اسلام بچا سکتے ہیں۔ اور باطل کی سازش دیکھو کہ انہوں نے اگر خود وہ آ کے ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے کوئی یہودی اپنے تعارف میں تقریر کرتا کہ آج ایک یہودی آیا ہے تقریر کرنے، یا کرسچن آیا ہے تقریر کرنے، اور کسی مسجد میں تو اسے کوئی داخل نہ ہونے دیتا، چوک میں کھڑے ہو کے مداریوں کی طرح جب وہ لوگوں کے سامنے یہ دو چار جملے بولتا تو لوگ ڈنڈے سوٹے کلاڑیاں لے کر اس کو پھر واپس اپنے دیس نہ جانے دیتے اور یہود کا خاتمہ کرتے کہ تم کون ہوتے ہو اسلام کو کینسل کرنے والے، یہ تو قرآن میں ہمیشہ کا دین ہمیں دیا گیا ہے، تم کیا بک بک کرنے آئے ہو؟ کوئی نہ بچتا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے ہی اپنے ایجنٹ تیار کیے، تبلیغ ان کی کریں، نام توحید رکھیں، دلیل ان کی بنے۔ اب کیا یہ لوگ جو ہیں جن کی روزانہ کی تقریریں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی کو کل کا پتہ نہیں تھا اور دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، تو کیا یہ ان کے اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں پتہ نہیں تھا تو پھر کسی پتے والے کا دین لو جو آج جانتا ہے آج کے حالات کو؟ تو اس بیس پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ مسلک دیا ہے کہ جو اسلام کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ جس بیس پر ہم ہر باطل کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہ جس وقت ویسٹ کے گماشتوں نے ایسے پراپوگنڈے پھیلائے تو اس کے جواب میں پھر خود سعودی عرب میں کتابیں لکھی گئیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے نہایت العالم، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ نہایت العالم پوری کتاب اس موضوع پر ہے کہ 14 صدیوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور یہ ثابت کر کے کہ پتا تھا تو کہا پھر جو ہونا ہے اس کا بھی پتا تھا۔ اگر آج تک کی خبریں ان کی سچی ہیں تو پھر قیامت تک کی بھی سچی ہیں۔ تو اس کتاب کا انداز یہ ہے، ایک طرف حدیث شریف اور ساتھ تصویر۔ حدیث میں 14 صدیاں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت آخری نبی ایک نصاب دیا تھا کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا، تو تصویر ساتھ چھاپ کر انہوں نے کہا دیکھو جو فرمایا تھا انہوں نے وہی ہوا ہے۔ یہ پوری کتاب اس پر مشتمل ہے کہ جو فرمایا تھا دیکھو وہی ہوا ہے، لہذا ان کا دین سچا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھ کر دین عطا کر رہے تھے۔ اب ان کا جواب دینے کے لیے نجد کی اپنی سوچ بند گلی میں بند ہو گئی۔ اگر جواب دیا ہے تو امام احمد رضا بریلوی سے قلم ادھار مانگ کے دیا ہے۔ اپنے عقیدے پہ قائم رہ کے جواب دیں۔ جو وہ تبلیغ کرتے ہیں اس کتاب کے ایک صفحے کی ایک حدیث یہ ہے کہ جب مصنف ابن ابی شیبہ سے اس حدیث کو لکھا اور ساتھ جو زمزم ٹاور حرم شریف کے باہر جو بلڈنگیں ہوٹلوں کی بنی ہوئی ہیں ان کی تصویر دی، کلاک ٹاور، اور ساتھ حدیث لکھی۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی خبر دی تھی اور وہ دونوں آج موجود ہیں، یعنی مکہ شہر کے لحاظ سے خاص طور پر۔ اذا رأیت جبال مکہ قد بعدت قوائم، صحابہ وہ وقت آئے گا جب
یہ جو مکہ شہر ہے اس کے پہاڑوں کے اندر سے نیچے سے سرنگیں بنیں گی، سڑکیں بنیں گی اور رستے بن جائیں گے۔ نفق مکہ مکرمہ میں جو بھی حج عمرے کے لیے گیا ہے، گاڑی پہاڑ کے نیچے داخل ہوتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر آگے نفق کا بورڈ ہوتا ہے، پھر داخل ہو جاتی ہے۔ نفق ہی نفق ہیں، سرنگیں بنی ہوئی۔ تو مصنف جو سعودی یونیورسٹی کا عقیدے کا استاد ہے، اس نے کہا دیکھو تم کہتے ہو نبی کو پتہ کوئی نہیں تھا، یہ سرنگیں ہم نے اب بنائی ہیں اور خبریں انہوں نے کب سے پہنچائی ہیں۔ اور ایسے ہی وَإِذَا رَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو جِبَالَ مکہ، صحابہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ جو اونچے اونچے تمہیں پہاڑ مکہ مکرمہ کے نظر آ رہے ہیں، میری امت کے بلڈنگوں کی چھتیں ان سے بھی اوپر نکل جائیں گی۔ اس نے ساتھ تصویر لگا کے دیکھا، دیکھو کہاں تک کلاک ٹاور ہے اور نیچے پہاڑ ہیں، اور تم کہتے انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں تو سارا پتہ تھا کہ اندر بھی کیا کچھ ہوگا، باہر بھی کیا کچھ ہوگا۔ یہی ٹولہ اس وقت بولا جب میرے امام نے یہ عقدہ کھولا، سر عرش پہ ہے تیری نظر، دل سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو یہ سارے ہی کہنے لگے کہ احمد رضا تو غلو کرتا ہے، یہ تو توحید کی خلاف ورزی ہے۔ اتنا مشاہدہ، اتنی آبزرویشن، اتنا نبی کی آنکھ کا دور تک دیکھنا، لیکن آج اگر اسلام پر پہرا دیا جا سکتا ہے اور دینے والوں نے دینے کی کوشش کی ہے، تو انہیں ابن تیمیہ کی سوچ کام نہیں آئی، انہیں دیوبند نجد کی سوچ کام نہیں آئی، ابن عبد الوہاب کی سوچ کام نہیں آئی، سوچ کام آئی ہے تو داتا گنج بخش اجویری کی کام آئی ہے، حضرت غوث اعظم کی کام آئی ہے، حضرت مجدد الفیسانی کی سوچ کام آئی ہے، اور امام احمد رضا بریلوی کا مسلک کام آیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اگر ہم اس کے فوائد برکات گنتے جائیں تو یہ ایک بڑا ضروری موضوع بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان ایک پارٹی چھوڑتا ہے دوسری پارٹی میں جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی کلمہ تو نہیں نہ بدل رہا، یہ جو نام نہاد سیاسی جماعتیں ہیں، ایک کو چھوڑا دوسرے میں چلا گیا، تو یہ پارٹی بدلنا بھی ایک باز امیر بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کل میں نے جیوے جیوے کے نعرے فلاں کے لگائے، اب میں فلاں کا نعرے لگاؤں، مجھے شرم آئے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ کل تک تیری کوٹھی پر فلاں پارٹی کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اب تو بک گیا ہے، لوٹا بن گیا ہے، اب تو نے فلاں پارٹی کا لگا لیا۔ یعنی ایک بندے کو سوچنا پڑتا ہے، اگرچہ پھر چھلانگ لگا جائے، اور ایسی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو پارٹی نعرہ، پارٹی لیڈر، پارٹی منشور، پارٹی جھنڈا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اور پیغمبر کا کلمہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر زمانے میں امتوں کا ایک امتحان ہوتا رہا، یہ ختم نبوت ہے جس نے ہمارا وہ امتحان ہی ختم کر دیا کہ رب ذوالجلال جب ایک پیغمبر کو بھیجتا تو بستی والوں پر جن کے لیے بھیجا گیا تھا سب پہ لازم ہوتا کہ ان کا کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھتے، کلمہ پکاتے، کلمے کے لیے جھگڑے ہوتے، بڑی مشکل سے کلمہ رائج ہوتا، وہ نبی اتنے میں تشریف لے جاتے، نئے نبی آ جاتے، اللہ کا حکم ہوتا اب ان کا کلمہ پڑھو۔ اب وہ جنہوں نے بڑی جھگڑے کر کے لڑائیاں کر کے کلمہ پڑھایا تھا، پکوایا تھا، بہت لمبی چوڑی جدوجہد کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑیں، ہم نے کچھ اس پہ ڈٹ گئے کہ ہم نے تو وہی پڑھنا ہے،
وہ اللہ کے نبی تھے, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا تھا, تو ہم نہیں چھوڑتے, ہم نیا نہیں مانتے. ادھر رب کہتا ہے کہ جو میرا حکم ہے اب کلمہ یہ چلے گا جو میں نے یہ نبی بھیجے ہیں. اب اگر وہ پہلے پہ ہی اڑتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے, اور اگر نیا پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ مشکل بڑا ہے, ہم نے تو اتنی محنتوں سے اس کلمے کا جھنڈا لہرایا تھا, اور اب نیا کلمہ آ گیا ہے کہ نئے کو ذات کو رسول بانو, ان کا ادب کرو, ان کے نعرے لگاؤ, ان کا کلمہ پڑھو. بہت بڑی آزمائش تھی انسانیت کی. کروڑوں سلام ہوں 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو. سرکار آئے ہیں تو قیامت تک کے لیے ایک ہی کلمہ لے آئے ہیں. آخری نبی کے آنے سے اب یہ آزمائش ہی ختم ہو گئی کہ ہم نے وہ کلمہ نہیں چھوڑنا جو باپ دادا کا تھا, ہم نے بڑی محنت سے آگے پہنچایا ہے. اب ایک ہی کلمہ ہے, یعنی توحید کا تو ویسے بھی ہر دور میں ایک رہا, یہ رسالت کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب امتحان ہی ختم ہو گیا کہ جس میں معاشرہ بٹ جاتا تھا اس کوشچن پیپر پر کہ کچھ جہنمی بنتے تھے کچھ جنتی بنتے تھے. آزمائش امتحان بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کروڑوں سلام ہو ختم نبوت کے تاجدار کو کہ جن کی ختم نبوت نے قیامت تک کے لیے انسان کو اس امتحان سے بچا لیا ہے. زندہ باد, زندہ ایک بات پکی بات, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب تمہارا 5 سال کا بچہ اگر کہیں سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, دوسری طرف کوئی علامۃ الدہر ہو, ہزاروں اس کے شاگرد ہوں, سینکڑوں اس نے کتابیں لکھی ہوں, اس کی مجال نہیں کہ وہ کہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. دن 24 گھنٹوں میں دن رات میں تو 7 نمازیں فرض ہیں, یہ 5 کیسے کہتا ہے, یا 3 فرض ہیں یہ 5 کیسے کہتا ہے. کسی کی مجال نہیں. وہ چھوٹا بچہ جو کہہ رہا ہے اس کے سامنے ہر سر جھکنا پڑے گا. کیوں ایسا ہے؟ یہ فیض ہے ختم نبوت کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ گیا ہے رشتہ داروں کے پاس, گھر آیا ہے تو دین ہی بدلا پڑا ہے. وہ جو پہلے تھا وہ رہا نہیں, دین اور آ گیا. 4 مہینے کے بعد تجارت کے سفر سے واپس آیا ہے, شریعت اور آئی ہوئی ہے, عبادت کا طریقہ اور آیا ہوا ہے, مختلف قسم کے سبق جو پڑے تھے وہ سارے بدلے پڑے ہیں. تو کتنی انسان کے لیے پریشانی بنتی ہوگی کہ میں تجارت پہ گیا ہوں پیچھے, اب جو سارا دین پڑا تھا وہ تو ہی کینسل گیا ہے, اب ایک نیا دین آیا ہے کہ اس پر تم نے رات کی اتنے بجے نماز پڑھنی ہے, دن میں اتنے وقت پڑھنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب قیامت تک ایسا نہیں ہوگا, فکس ہے ہر چیز, نظام اسلام. اور یہ معاشرے کا بہت بڑا امتحان اور تشویش اور الجھنیں میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت نے ختم کر دی ہے. اور اس طرح گنتے جاؤ تو ہر لحاظ سے ہر جہت میں جو آخری ہوتے ہیں, آخری, ان کے لیے اہتمام بھی خاص ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کے ساتھ کمپیریٹیولی اس امت کا, اپنی امت کا ذکر کیا کہ تمہیں آخر میں آنے سے کیا موجیں ملی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاڑی جو ہوتی ہے, ایک دن, اس کے لحاظ سے اور امتوں کے لحاظ سے مثال دی کہ مثلکم ومثل الیہود والنصارى کمثل رجل استعمل عمالا. یہ بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے کہ تمہاری اور تم سے پہلی امتوں کی مثال, بالخصوص جو بڑی امتیں ہیں پہلی امتوں میں یہود و نصارہ, یوں ہے کہ جیسے کسی نے مزدور رکھے ہوں, عمال
رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. مزدور کون ہے؟ امتیں. اعلان ہوا من یعمل لی من طلوع الشمس الی نصف النہار علی قیرات قیرات. کون ہے جو صبح سے دوپہر تک ٹوکری اٹھائے، محنت مشقت کرے، اور ہر مزدور کو ایک ایک قیرات اجرت دے دی جائے. صبح سے دوپہر تک کام، تنخواہ کتنی ہے؟ ایک ایک قیرات، بطور فرض 1,000 روپیہ. فعملت الیہود، یہود نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں. دوپہر، صبح سے دوپہر تک انہوں نے ڈیوٹی لے لی. پھر اعلان ہوا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات قیرات. کون ہے جو دوپہر سے عصر تک ڈیوٹی کرے اور اسے بھی ایک ایک قیرات 1,000 روپیہ فی مزدور اجرت دے دی جائے. فعملت النصارى، کرسچن جو انہوں نے کہا یہ ہم کریں گے دوپہر سے عصر تک. اب تیسرا اعلان، اب دن کا آخری حصہ تھوڑا ہی رہ گیا ہے، عصر سے مغرب تک کا. تو اعلان ہوا من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین. کہ کون ہے جو عصر سے مغرب تک کا یہ تھوڑا سا کام یہ کرے، آگے تو پھر سورج ہی غروب ہے، عصر سے مغرب تک کام کرے اور ہر ایک کو 2,000 تنخواہ دی جائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسول اعلم. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم ہم، صحابہ یہ تم میرے غلام ہو. رب جن سے کام تھوڑا کروائے گا اور اجر ڈبل عطا فرمائے گا. آخری ہونے میں اب اس پر بھی احتجاج کیا یہود و نصارہ نے. یہ بخاری شریف میں ہے فغاضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے، اللہ کے دربار میں ہڑتال کر دی، احتجاج شروع ہوا. نعرہ کیا لگا رہے تھے وہ بھی بخاری شریف میں ذکر ہے ما لنا اکثر عملا واقل اجرا. رب یہ کیا ہے، کام کی باری ہو ہم زیادہ کریں اور اجرت یہ بعد والے زیادہ لے جائیں. کیوں ایسا ہے؟ یہ یعنی ہمارے ازلی دشمن رب سے جھگڑ پڑے کہ ہمیں یہ نہیں منظور. ڈبل اعتراض تھا ان کا، ایک تو ٹائم جو کام کا اس کے لحاظ سے، دوسرا اجرت کے لحاظ سے. انہوں نے کہا ہمارا وقت کام کا زیادہ ہے، صبح سے دوپہر تک یہ دیکھیں اور عصر سے مغرب دیکھیں، یا دوپہر سے عصر دیکھیں اور عصر سے مغرب دیکھیں. تو ہم دونوں پارٹیوں کا، یہود و نصارہ کا وقت کام کا زیادہ ہے، مشقت ہماری زیادہ ہے، ان کی تھوڑی ہے. اور پھر تنخواہ ان کی زیادہ ہے، ہماری تھوڑی ہے. ہم اتنا زیادہ وقت کام کریں اور ایک ایک کی رات، اور وہ تھوڑا وقت کریں اور 2 کی رات. تو یہ تبدیل ہونا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سب کچھ بتایا خود کہ ایسا ہوا رب کے دربار میں. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار کے صدقے ان غلاموں کی حمایت میں رب بول پڑا. جواب کتنا عظیم تھا. رب ذوالجلال نے کہا تم مجھے پہلے تو یہ بتاؤ هل نقصت من حقکم شیئا، جو تمہارا حق بنتا ہے اتنے وقت میں کام کرنے کا، کیا اس میں سے میں نے کوئی کمی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا رب اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارا حق جتنا بنتا تھا وہ تو نے پاس نہیں رکھا، وہ ہمیں تو نے دیا. لیکن آخر ہم بھی تو کسی نبی کے غلام ہیں، آخر یہ دوسرے جو ہیں ان کو اتنی ڈھیل کیوں دی گئی ہے؟ ہمارا تقاضا ان سے بھی ہمارے جتنا کروا، چونکہ امت کا مقابلہ ہے. انہیں موج دی گئی ہے عصر سے مغرب تک تھوڑا سا، اور پھر تنخواہ ان کو ڈبل دی گئی ہے.
یہ اعتراض ہے، باقی ہمارا حق جو تھا وہ ہمیں ملا ہے۔ تو رب ذوالجلال کا جواب سنو، فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، تم اپنے حق کی بات کر لو، وہ نہیں ملا تو احتجاج کرو، باقی یہ جو میں انہیں دے رہا ہوں یہ میرا اپنا فضل ہے، اور تم میرے ہاں ٹوکری اٹھا کے کوئی میری رحمت کے منشی تو نہیں بن گئے کہ تم سے پوچھ کے میں تقسیم کروں یا تم تقسیم کرو۔ یہ فضل میرا اپنا ہے، میں جسے چاہوں جتنا عطا کر دوں۔ تو یہ میرے محبوب کے پیارے غلام ہیں، ان سے تھوڑا کرواؤں گا اور انہیں اجر زیادہ عطا فرماؤں گا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا، کس قدر، کتنے ہزار وجوہات میں فائدہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا عصر سے مغرب والا، یہ 5 وقت کی نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج، یہ دین پہلی امتوں کے جو سخت احکام تھے ان کے مقابلے میں یوں ہی ہے جیسے 24 گھنٹے میں عصر سے مغرب تک بالکل تھوڑی سی ڈیوٹی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوئی تو کتنی ندامت ہوگی۔ وہ یہود و نصارہ جو اس وقت رب سے جھگڑ رہے تھے، اگر قیامت کے دن اٹھ بیٹھے کہ رب یہ تھے تیرے لاڈلے کہ جنہیں تو نے تھوڑا تھا دیا تھا، یہ تو وہ بھی نہیں کر کے آئے، تو اس پر سرکار کتنے ناراض ہوں گے کہ میری وجہ سے تمہیں چھوٹ ملی تھی اور تم نے وہ تھوڑا سا نصاب بھی نہیں پورا کیا۔ تو اس بنیاد پر احساس ذمہ داری بھی ہے کہ جن کے صدقے ہم نوازے گئے ہیں کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ ساری عزتیں ان کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر اس حدیث سے ایک فقہی مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے، وہ ہے نماز عصر کی اذان کب پڑھنی ہوتی ہے۔ ایک وہ ٹائم ہے جس پر ہم پڑھتے ہیں، ہم جب اصلی سایہ کے بعد 2 مثل ہر چیز کا سایہ ہو جاتا ہے تو اذان پڑھتے ہیں عصر کی، دوسرے 1 مثل پر ہی پڑھ دیتے ہیں۔ اور اگر ان کی بات سچی ہوتی تو پھر تو رب یہود و نصارہ کو فرماتا کہ تم بک بک کرتے ہو، یہ جو دوپہر سے عصر والا ٹولہ ہے یہ سنگل اعتراض کرے کہ انہیں بعد میں آنے والوں کو ثواب زیادہ کیوں دیا جاتا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کام بھی زیادہ کرتے ہیں، چونکہ اگر عصر کا ٹائم 1 مثل پہ ہو جائے 2:30 بجے 1 مثل پہ ہو جائے تو پھر اس وقت سے لے کر غروب تک تو ٹائم برابر بنتا ہے۔ تو رب فرماتا کہ تمہارا ٹائم تو ہے ہی برابر، تم خواہ تم احتجاج کر رہے ہو، صرف وہ اجرت والی بات کر لو کہ انہیں زیادہ کیوں ہے تمہیں کم کیوں ہے، لیکن ٹائم تم کہتے ہو اکثر و عملا ہم زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ تو تمہارا بنتا ہی نہیں۔ یعنی نصارہ کو یہ کہا جا سکتا تھا، تو حدیث صحیح بنتی ہی تب ہے جب عصر وہ مانی جائے جس عصر کی اذان سنی کی مسجد سے دی جاتی ہے۔ تو یہ ازل سے طے شدہ جو دین ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق ہر جہت میں جدھر بھی دیکھو گے آج کے کرنٹ ایشوز میں یا اس وقت کے یہود و نصارہ کی ہڑتال میں، جدھر بھی یہ ہمارے مسلک کی صداقت جو ہے اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ اب جتنی بڑی کسی کی پوسٹ ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنا بڑا منصب کے مطابق امتحان ہوتا ہے۔ تو ہم ہیں آخری امت، اور پھر آخری امت میں سے ہم ہیں اہل سنت، اور نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ جن کے اندر اندھیرا ہو ان سے کیا تقاضا کوئی کرے گا کہ سویرے لے آؤ، جن کے اندر بدبو ہو وہ خوشبو کہاں سے لائیں، جو زہر دینے والے ہوں شربت کیسے پلائیں۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے،
عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. یہ ہمارے ذمہ ہے دین کی میزبانی، ہمارے ذمہ ہے ختم نبوت کی پاسبانی، ہمارے ذمہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی. یہ جس پوسٹ پہ ہم ہیں اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کو نبھانے کی دن رات ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے اور جد و جہد میں جاری رہنا ہے. صبح کا جو جمعہ ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوم عزت رسول کے طور پر یہ جمعہ منایا جا رہا ہے. ویسے تو ہر گھڑی ہی عزت رسول علیہ السلام سے پر نور ہے، ہر گھڑی میں ہی عزت رسول علیہ السلام پر پہرا دینا ہم پہ فرض ہے. لیکن کل کا دن خصوصی طور پر اس لیے ہے کہ 9 دسمبر کو عمران خان نے ایک تقریر کی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہایت گھٹیا، نازیبا اور توہین امیز لفظ بولا تھا. 11 کو ہم نے 1.25 گھنٹے اقامت دین میں اس پر شرعی فیصلہ سنایا تھا. یعنی کچھ لوگ تو بہت بعد میں آ کے آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، وہ فوراً سب سے پہلے اتنا ڈیٹیلڈ تبصرہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، اور وہ اقامت دین پروگرام اب بھی آپ سن سکتے ہیں جس کے اندر یہ وضاحت کی کہ یہ لفظ جو عمران خان نے بولا ہے یہ سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول نے بولا تھا، اور اس کے رد میں پھر قرآن اترا تھا. اور اس کے لحاظ سے پھر لفظ عزت اور لفظ ذلت کے جو مفاہیم ہیں 1.25 گھنٹے اس گفتگو کے خلاصے میں کہا تھا کہ فوراً عمران خان اعلانیہ توبہ کرے، اور ساتھ یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے معافی طلب کرے، اور مسلمانوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچائی ہے تو مسلمانوں سے بھی معافی مانگے. یعنی مسلمان سرکار کی جو کوئی بے ادبی کرے وہ تو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سرکار کا حق ہے، لیکن یہ جو جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے مسلمانوں کے جذبات کو بھی تسکین کے لیے یہ اہتمام کیا جائے. اور یہ لزوم کفر ہے، اور آگے یہی التزام کفر بن سکتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی گئی. 11 دسمبر سے لے کر آج تک دیگر بھی بہت سے علماء نے متوجہ کیا عمران خان کو کہ یہ لفظ نہیں برداشت ہو رہا قوم سے، مگر اب تک اس پر کسی طرح کا کوئی اعلان، کوئی توبہ اور کسی لحاظ سے کوئی اس کی قابل قبول وضاحت یعنی توبہ کی شکل میں وہ نہیں کی گئی. تو ہم نے کل کے دن کو اس لیے رکھا ہے کہ کل پورے ملک کے ائمہ و خطباء سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ قبل اس کے کہ پھر کسی طوفانی احتجاج کی طرف یہ حکومت قوم کو کنورٹ کر دے، ہم اتمام حجت کے لیے ساری مسجدوں کے خطیب مقتدیوں کو ساتھ ملا کر عمران خان سے مطالبہ کریں کہ یہ لفظ جو تم نے بولا ہے اس پر فوراً توبہ کرو. اور یہ مطالبہ بھی ایک کوشش ہے تاکہ بہتری ہو اس ماحول کی، اور اس کی عاقبت کے لیے بھی یہی چیز بہتر ہے. دیکھو آج صورتحال یہ ہے، پارٹی کے ورکر اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ سننے کو تیار نہیں. مرید اپنے پیر کے بارے میں، شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں، بیٹا اپنے باپ کے بارے میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اتنا گھٹیا لفظ بولا گیا ہو اور اس پر امت کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں یا خود جن کا مسئلہ ہے ان کو کوئی خبر ہی نہیں
کیا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ذمہ دار جو اس کو اس کے ماحول سے کہے کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، فوراً اپنی عاقبت کے لیے اس طرف آؤ اور توبہ کرو؟ لگتا ہے کہ شاید حکومت پھر قوم کو کسی طوفان کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے، لیکن ہم نے اتمام حجت کے لیے کل کا دن جو عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے رکھا ہے، اس کا کلپ بھی ہم نے جاری کیا ہے، پریس ریلیز بھی چلایا ہے اخبارات میں، اور اب آپ حضرات سن رہے ہیں اور لائیو بھی یہ پوری دنیا پہ جا رہا ہے۔ تو کل عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ انشاءاللہ ضرور پروگرام ہوگا، اور یہ بات جو کلچر یہ بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے تو ہر لفظ کو سونگتا ہے، تولتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ہماری توہین ہوئی ہے۔ ایک شعبے والے دوسرے شعبے والوں کے تھوڑے سے ہلکے الفاظ پر بھڑک پڑتے ہیں، ایک منصب والا دوسرے منصب والے کے، یہ جو وکیلوں ڈاکٹروں کے معاملات چل رہے ہیں، اتنی حساسیت ہے، تو پھر وہ جن کا ادب و احترام عین ایمان ہے، یہ غیرت تو وہاں ہونی چاہیے۔ جو ایک بازو چڑھا کہتا ہے میں وکیل ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، تو یہ ذاتی معاملات خاک ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس عین ایمان ہے، اس لحاظ سے ہمیں اہتمام ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے یہ لبرل ٹولہ ہمیں کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو رستوں میں کانٹے بچھاتے تھے اور دشمنوں کے لیے بھی آپ بڑے نرم دل تھے، اور تم گستاخ کے لیے بڑی سختی کرتے ہو۔ تو یہ ہم نے غازی صاحب کی تحریک کے دوران بار بار چینلوں پہ پریس کانفرنسوں میں بتایا کہ اس بات کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی، تو اس سے سنت یہ نہیں بنی کہ ہم نبی کے غداروں کے لیے چادر بچھائیں، اس سے سنت یہ بنی کہ ہم اپنے دشمن کو، اپنے ذاتی دشمن کو جس نے ہمیں گالی دی، ہمارے باپ دادا کو گالی دی، ہم اس کے لیے نرم رویہ اپنائیں۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے نرم ہوں، نہ یہ کہ ہم دین کے دشمنوں کو گلے سے لگائیں، قرآن چلانے والوں کو اور خاکے بنانے والوں کو۔ تو آج دیکھو، اس وقت میں نے مثال دی تھی کہ یہ لوگ جو ہمیں صبر کی تلقینیں کرتے ہیں، ان کو خود اگر کوئی گالی دے گا تو یہ اسے تھپڑ ماریں گے، اگر وہ تھپڑ مارے گا تو یہ اسے گولی ماریں گے۔ تو اپنے معاملات میں تو ان کے ہاں برداشت نہیں، اور سرکار کی عزت و ناموس پر ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ برداشت کر جاؤ، برداشت کر جاؤ۔ اب دیکھا وہی طبقہ جو نہایت ہی پڑھا لکھا قرار دیا جاتا تھا، وہ دو طبقے آپس میں اپنے معاملے پر تو لڑ گئے۔ یہاں یاد نہ آیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو دشمن کے لیے بھی چادر بچھاتے تھے، اور ہم اپنے مسلمان بھائی کو ہی مار رہے ہیں پکڑ کے۔ تو جو سنت تھی اسے سمجھا نہیں، اور انگریز کے کہنے پر جو سنت نہیں تھی اسے سنت بنا کے پیش کیا گیا۔ تو یہ ہے سنت رحم دلی کہ ہم اپنے ذاتی دشمن کے لیے نرمی کریں، ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے ہم نرم رویہ اختیار کریں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے، سرکار کی اپنی مرضی ہے اسے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، لیکن امت کے لیے تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عمر فاروق کی تلوار نے کیا تھا۔ اس بنیاد پر یہ کل کے لیے ہے، اور یہ ایک چٹ مجھے ایک جہنمی کے مرزا جہنمی کے بارے میں دی گئی ہے، تو یہ میرے ذہن میں ہے۔ کل کا جمعہ ہم نے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا رکھا ہے، اور اقامت دین جو آنے والے بدھ کو ہوگا وہ صرف اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت
جنہوں نے ہر قسم کی بے ادبی کا کلا کما کیا اور آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کو سمجھائے، آپ کے نہایت ہی عظیم سلام رضا اس کے ایک مصرے پر انشاءاللہ پورا اقامت دین دیا جائے گا اور واضح کیا جائے گا کہ کس قدر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پہ پہرا دیا، اور جو چوڑا چمار والی عبارت دوسروں کے حصے میں آئی اس کے اندر کیا ستم ہے، کیا ظلم ہے، اور ادھر جو لفظ ذلیل بولا گیا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ اقامت دین کی اس پروگرام کے اندر خصوصی طور پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ 3 جنوری کو داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک انشاءاللہ تحفظ قرآن مارچ کیا جائے گا، یعنی وہ جو ناروے میں جسارت ہوئی اور اس کے علاوہ ٹیری جونز جیسے کتے معاذ اللہ جو قرآن کو جلانے کی جسارتیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے جذبات کے اظہار کے لیے اتنے بڑے مارچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ویسے 2011 سے 4 جنوری کو جب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کردار ادا کیا تھا تو ہم ہر سال تسلسل سے یہ دن 4 جنوری کا یوم عشق رسول علیہ السلام سے مناتے آ رہے ہیں، اور اس سال ہم نے وہ چونکہ ہفتے کو آ رہا تھا تو جمعے والے دن 3 جنوری کو نماز جمعہ کے بعد، تاکہ مساجد سے لوگ اکٹھے ہو کر اس مارچ میں شریک ہو سکیں۔ آپ سارے حضرات بھی یہ پیغام آگے پہنچائیں، علماء و خطباء یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔